خواتین و حضرات، گلی گلی آباد تھی جن سے میں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم ان شخصیات کو یاد کرتے ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح دلی سے رہا ہے، اور آج ہم یاد کر رہے ہیں عرفان صدیقی کو۔ عرفان صدیقی جو بہت ہی اہم شاعر، جو 50-55 کے بعد جو منظر عام پر آئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا تعلق چونکہ لکھنؤ سے رہا، لکھنؤ میں ان کی وفات بھی ہوئی اور وہ لکھنؤ کے ہی رہنے والے تھے، لیکن کچھ سالوں کے لیے ان کا تبادلہ یہاں ہو گیا تھا تو وہ کچھ سال دلی رہے، تو یہ ایک بہانہ تھا عرفان صدیقی کو یاد کرنے کا۔ سر، اس پروگرام کے تحت جی جناب، یہ تیسری قسط ہے ہماری، اس سے پہلے 2 اہم لوگوں کو ہم یاد کر چکے ہیں۔ آج ہم عرفان صدیقی کے حوالے سے کچھ آپ سے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان کی شاعری، ان کے 4 شعری مجموعے شائع ہوئے، پاکستان سے دریا کے نام سے ایک کلیات بھی شائع ہوا، ان کا پورا کلام اس میں نہیں تھا، لیکن ارشیا پبلیکیشن نے دلی سے ان کا پورا کلام جو ہے وہ شائع کیا ہے، سید محمد اشرف نے اسے ایڈٹ کیا ہے۔ اب عرفان صدیقی پہ بہت باتیں ہو رہی ہیں، کلیات بھی آ گیا ہے، لیکن اس سے پہلے 4 شعری مجموعے تو ان کے تھے ہی، کینوس، عشق نامہ، 7 سماوات، اس طرح۔ تو دلی میں ان کا قیام رہا۔ آپ جو 50 یا 55 کے بعد جو لکھنے والے ہیں، ان میں عرفان صدیقی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جناب، پہلے تو ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے یہ میں چند باتیں عرض کر دوں، وہ یہ کہ عرفان صاحب کا وطن بدایوں تھا۔ زندگی کا بہت سا حصہ انہوں نے لکھنؤ میں گزارا، انتقال وہیں ہوا۔ دلی چند برسوں کے لیے وہ آئے تھے، اس زمانے میں جب خبروں کے شعبے کے وہ انچارج تھے آل انڈیا ریڈیو میں، اور میری ملاقات اسی زمانے میں عرفان صاحب سے ہوئی۔ گرچہ ان کے اعزاء سے کئیوں کو میں جانتا تھا، سید محمد اشرف، ان کے بھائی امین، بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی، تو یہ سب کے سب میرے جاننے والے تھے۔ اور عرفان صاحب بہت ہی بطور انسان بھی بہت مجھے پرکشش لگے، اور شاعر تو وہ واقعی عجیب و غریب تھے۔ مجھے یاد ہے اب بھی کہ ان سے پہلا تعارف اس طرح ہوا کہ ایک دن میں اپنے گھر کی سیڑھیاں چڑھ کے جب اوپر پہنچا تو میں نے دیکھا دروازے کے باہر عرفان صاحب کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں 7 سماوات کی ایک کاپی تھی، وہ میرے لیے لائے تھے تحفتاً۔ ظاہر ہے اس سے پہلے ان کے 2 مجموعے چھپ چکے تھے، اور لیکن یہ کہ ان کی شہرت، سچی بات یہ ہے کہ ان کی زندگی کے آخری دور میں پھیلی، اور شہرت بھی ایسی پھیلی ان کی کہ مجھے یاد ہے ابھی 2-3 برس پہلے پاکستان میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، احمد شاہ کے گھر پر، جو نیشنل آرٹس کونسل کے چیئرمین ہیں، تو وہ کہنے لگے صاحب میں ان کے کلام کا حافظ ہوں، اور غالباً کسی بہت اہم انتظامی عہدے پر وہ صاحب کا تھے وہاں کراچی میں۔ تو میں نے بہت سے لوگوں کو ان کی شاعری کا مداح پایا، ایسے لوگوں کو جو ادب کے نقاد یا ادب سے پیشہ ورانہ دلچسپی رکھنے والے نہیں ہیں۔ ایک بات جو مجھے عرفان صاحب میں پتہ نہیں کیوں پہلی ہی نظر میں جو میرے دماغ میں آئی، اور ہمیشہ وہ تاثر قائم رہا اور کبھی اس میں کوئی تبدیلی میں نے نہیں دیکھی، وہ یہ تھا کہ وہ بہت ہی دیانتدار انسان معلوم ہوتے تھے، یعنی شاعری میں بھی اور عام زندگی میں بھی بہت صاف گو، بہت کھڑے، بہت دیانتدار۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ شخص شعر میں بھی سچ بولتا ہے اور عام زندگی میں تو خیر ہے ہی ہے۔ ایک عجیب ضبط تھا ان میں، ٹھہراؤ طبیعت میں بہت تھا۔ لکھنؤ میں مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں ایک بار میں گیا لکھنؤ تو نیر مسعود اور شاید انیس اشفاق ساتھ تھے۔ امین آباد سے ہم لوگ گزر رہے تھے، نیر صاحب نے کہا کہ بھئی یہیں قریب ہی عرفان صاحب بھی رہتے ہیں، چلیں ان کے ہاں چائے پی لیں گے۔ تو ہم ان کے گھر گئے، ایک بہت ہی چھوٹا سا گھر اور ایک چھوٹا سا کمرہ جس میں باہر بیٹھک جس کو کہنا چاہیے،
وہاں موجود تھے وہ، اور میں نے دیکھا اپنی زندگی سے اتنا مطمئن کوئی شخص کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ملال نہیں، کہ ہر چند کہ انہوں نے شعر کہا ہے کہ دو جگہ رہتے ہیں ہم، ایک تو یہ شہر ملال، دوسرا شہر جو خوابوں میں بسایا ہوا ہے. تو پتہ نہیں خوابوں میں بسائے ہوئے شہر میں ان کا کتنا وقت گزرا ہے، لیکن شہر ملال تو بہرحال پورا ہندوستان بنا ہوا ہے، اور ظاہر بلکہ پوری دنیا بنی ہوئی ہے. تو اور یہاں جب وہ رہے تو اس زمانے میں کئی بار ملاقات ہوئی دلی کے دوران قیام میں. آخری ملاقات ان کے انتقال سے کچھ ہی روز پہلے، جس کا حال میں نے لکھا بھی تھا کہ وہاں ہم گئے تو صاحب نیر مسعود کے یہاں سے، میں اور نیر مسعود اور انیس اشفاق تھے، اور شاید کوئی اور رہا ہو. یہ ہوا کہ چلیں، انہوں نے ایک گھر خرید لیا تھا وہاں، قندیل اس کا نام تھا اس گھر کا، اور نیر صاحب کے گھر سے ہم لوگ وہاں گئے. تو ظاہر ہے کہ وہ بستر مرگ پر تھے اس وقت، اور جو حالت اس وقت ہم نے دیکھی ان کے چہرے پر، جو طمانینت دوستوں کو دیکھ کر کے نمایاں ہوئی، وہ عجیب و غریب. بہت دیر ہم لوگ بیٹھے، پھر فاروقی صاحب آ گئے، ہم نکلنے والے تھے، نکل رہے تھے، وہ آ گئے، اور پھر ہم لوگ جا کے بیٹھ گئے. تو ایسے خوش تھے وہ، عجیب و غریب آدمی تھے بھائی. انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی کہ ان کی شاعری کی طرف توجہ نہیں کی جا رہی ہے. شہرت تو اب مینج کی جاتی ہے، بہت سے لوگوں کو شہرت ان کی زندگی میں ان کے کارنامے زیادہ مل جاتی ہے، شاعری پیچھے رہ جاتی ہے، وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن یہ کہ عرفان صاحب کا معاملہ یہ رہا کہ وہ کہیں بھی بے صبری کا اور کہنا چاہیے عجلت پسندی کا کوئی اظہار نہیں کرتے تھے. اب آئیے ان کی شاعری کے جہاں تک تعلق ہے تو ان کی شاعری بہت منفرد شاعری ہے، پہچانی جاتی ہے. اور ان کی شاعری میں کچھ ایک لفظ جو فراق صاحب اپنے مضامین میں استعمال کیا کرتے تھے، قوت شفا، ہیلنگ پاور، یعنی شاعری میں ہوتی ہے. ورڈسورتھ سے غالباً اخذ کیا تھا انہوں نے یہ لفظ. تو نیر مسعود کا بیان یہ تھا کہ انہوں نے اسے آزما کے دیکھا. عرفان صاحب کی ایک منقبت تھی جو شائع ہوئی تھی، علی آنے کو ہیں، پڑھی ہوگی آپ لوگوں نے. تو اسی زمانے میں ہم گئے تھے لکھنؤ، جب بھی جاتے تھے نیر صاحب کے ساتھ وقت گزرتا تھا، بیٹھے اسی کا ذکر کر رہے تھے. تو نیر صاحب نے کہا بھائی اس کو تو ہم نے آزما کے دیکھ لیا، اور کوئی بچہ ان کے گھر میں بیمار تھا، اس کا بخار نہیں اتر رہا تھا. تو ایک دن نیر صاحب کا بیان یہ تھا کہ انہوں نے ایک پرزے پر، ایک کاغذ پر یہ اشعار لکھے اور بچے کے سرہانے تکیے کے نیچے رکھ دیے، اور اگلے دن اس کا بخار اتر گیا. اب مجھ میں تو خیر اس طرح کی خوش عقیدگی نہیں ہے میرے مزاج میں، اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن جو لوگ اس طرح کا مزاج رکھتے ہیں ان کی میں کبھی اس لیے ان کے بارے میں کوئی رائے ظاہر نہیں کرتا کہ ہو سکتا ہے یہ واقعی ان کا تجربہ ہو. تو نیر صاحب بھی کبھی تجربہ رہا ہوگا. یہ شاعری ان کی میں نے دیکھا کہ دو طرح کے پسند کرنے والے مجھے نظر آئے. ایک تو وہ لوگ جو کلاسیکی شاعری کے بہت شائق و دلدادہ ہیں وہ، دوسرے ایسے لوگ جن کو میں نے دیکھا شاعری سے زیادہ دلچسپی جو ہے ان کو اپنی تہذیبی روایت سے ہے، ثقافتی روایت سے ہے، اپنے عقیدے سے ہے، معتقدات سے. تو وہ ظاہر ہے کہ نیر صاحب، ان کے ہاں ہمارے عرفان صاحب کے یہاں اس طرح کے اشعار کی تعداد بھی بہت ہے جہاں انہوں نے مسلمانوں کی تہذیبی زندگی، جو ان کی اجتماعی تہذیب خاص طور پر رہی ہے، اجتماعی شعور بھی کہہ لیجئے اور لاشعور بھی کہہ لیجئے، وہیں سے استعارے بہت سے انہوں نے اخذ کیا. اس طرح کی کئی شعراء ہمارے ہاں ایک پوری روایت ملتی ہے. ان کے معاصرین میں بہت اہم نام افتخار عارف کا ہے. افتخار عارف کے ہاں بہت کربلا کے استعارے، اور ظاہر ہے کہ بہت سی امیجز جو ملتی ہیں، پیکر ملتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ اسلامی تاریخ ہے، مسلمانوں کی تاریخ سے ماخوذ دکھائی دیتے ہیں. اظہار الحق ہیں، محمد اظہار الحق پاکستان میں. ان کے ہاں ظاہر ہے کہ تھوڑی سی مشکل پسند ہیں وہ زیادہ. تو ان کی شاعری غالباً کبھی کبھی جو ایک تھوڑی سی کنٹرائیوڈ ہونے کی جو فضا ملتی ہے، یعنی ایک بناوٹ کی جو فضا ملتی ہے، جس طرح وہ شاعری کو
سامنے لایا گیا ہے. آورز کا لفظ تو زیادہ میرے خیال میں اس کے چونکہ ایک معنی متعین ہو چکے اس لیے میں نہیں استعمال کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال بہت اچھے شعر ان کے ہمیں ملتے ہیں. مجھے جو شاعر اس روایت میں جو میرا ذہن بار بار جس کے شاعر کی طرف جاتا ہے وہ ایک تو عادل منصوری ہیں جو عرفان صاحب کے ہم عصر تھے اور ظاہر ہے کہ جلدی رخصت ہو گئے. لیکن تھوڑے سے بزرگ شاعروں میں جیلانی کامران، مختار صدیقی کی بعض نظمیں بھی ایسی مجھے دکھائی دیتی ہیں، اور جیلانی کامران کے ہاں تو صاحب کمال ہے. مجھے وہ ان کی نثر بھی بہت پسند ہے. جو کام انہوں نے انگریزی میں کیا، مثلا کتاب التواسین کا ترجمہ منصور حلاج کی، وہ ترجمہ ان کی طویل نظمیں، خاص طور پر باغ عدن، اور ایک نظم تو ان کی جو کہنا چاہیے کہ میں نے اس کی تعریف سب سے سنی ہے، جو بھی نئی شاعری پر بات کرتا ہے، پنج سورے والا، بڑی عمدہ نظم ہے. تو صلاح الدین پرویز تھے جن کے ہاں مذہبی علائم اور اس کا استعمال بہت ملتا ہے. لیکن ایک غزل کی شاعری میں جس سلیقے سے اس کا استعمال عرفان صاحب نے کیا ہے، ان علائم کا، ان استعاروں کا، ان پیکروں کا جو ہماری اجتماعی تاریخ سے، تہذیب سے ماخوذ ہیں، مجھے افتخار عارف کے ہاں تو بہرحال اس کی مثالیں مل جاتی ہیں، باقی اور کہیں کم دکھائی دیتا ہے. یہ سر معاف کریے گا، جی ڈاکٹر لیاقت جعفری صاحب ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس لائیو میں حنفی صاحب سے کوئی سوال کیا جا سکتا ہے. تو دوستو یہ پروگرام اسی لیے کیا جاتا ہے لائیو. آپ سے درخواست ہے کہ آپ کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں عرفان صدیقی کے حوالے سے، کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ کمنٹ باکس میں آپ لکھیں تو آپ کے سوالات جو ہیں وہ شمیم صاحب کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. سر یہ جو اسلامی تہذیب اور کربلا خاص طور سے جیسے ان کے ہاں بہت استعمال ہوا ہے، تو شمیم صاحب کہیں ایسا نہیں لگتا کہ ہم نے پھر عرفان صدیقی کو اسی خول میں بند کر دیا، اسی میں تلاش کرنے کی؟ دیکھیے اس میں اندیشہ یہی ہوتا ہے اس طرح کی شاعری میں، اس قسم کی شاعری کے ظاہر ہے کہ جو اعلیٰ ترین نمونے تو جو ہمیں ملتے ہیں وہ 20ویں صدی کے سب سے بڑے شاعر اقبال کے ہاں ملتے ہیں، اور اقبال کے ہاں بھی کربلا کی امیجز کا استعمال ہوا ہے اور بہت سلیقے سے ہوا ہے. کربلا ظاہر ہے کہ صرف مجلس اور ماتم کی چیز تو نہیں ہے، وہ واقعہ ایک ابدی استعارے کے طور پر جن لوگوں نے کیا. میرے ایک شاگرد تھے جو انتقال ہو گیا ان کا، جامعہ میں رجسٹریشن انہوں نے کرایا تھا، بازل عباسی. اسی موضوع پر وہ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے تھے اور میرے ساتھ بہت دنوں تک انہوں نے کام کیا، اور واقعہ کربلا کو بطور استعارہ کس طرح استعمال کیا گیا ہے، اس کے بہت سے مناسبات کو، اور بہت کافی کام انہوں نے کر لیا تھا. پھر اچانک ان کا کام جو تھا وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی لاپتہ ہو گئے اور پھر ان کا کام بھی سامنے نہیں آیا. بعد میں ان کے انتقال سے پہلے ایک روز ان کا فون آیا تو بہت جذباتی ہو رہے تھے. کچھ میں نے ذکر نہیں کیا جان بوجھ کر کے کہ ان کو بلا وجہ کیوں پریشان کروں، لیکن خود انہوں نے کہا کہ صاحب میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں اور یہ چنا یہ سب. لیکن بہرحال خیر وہ کام کر رہے تھے. اس موضوع پہ کتابیں بھی آئیں، بعض کتابیں بھی. اس میں اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی استعارے کو، کسی واقعے کو اس طرح کا استعارہ بنا لیتے ہیں جو بہت ہی پامال ہو جائے تو پھر اس کی کشش ختم ہو جاتی. اور اب افتخار عارف کے ہاں تو ایک طرح کی مشکل پسندی ملتی ہے. انہوں نے مثال کے طور پر کبھی کبھی غزل میں سوچی، ان کے اشعار میں اس طرح کے مصرے بھی ملتے ہیں، مہار ناقہ کو پشت ناقہ پہ باندھ لو، پاپی آدھا نکلو. اب ظاہر ہے کہ یہ کبھی کبھی میں نے یہ مصرع پڑھا تو جس زمانے میں یہ اشعار ان کے چھپے تھے تو کشور ناہید آئی ہوئی تھیں تو وہ بھی اس مصرے کو بار بار پڑھتی تھیں، اور بہرحال وہ تھا. خیر تو چلیے وہ تو الگ قصے ہیں. لیکن عرفان صاحب کے یہاں جو ایک خوش سلیقگی دکھائی دیتی، اصل میں تاریخ کو یا تہذیب کو یا تہذیب کے کسی تہذیبی تجربے کو، واردات کو نظم کرنا اور نظم کا ایک ذریعہ بنانا، وسیلہ بنانا اپنے تخلیقی کہنا چاہیے پروسیس کا، عمل کا، بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں معلوم ہیں، سب کو معلوم ہیں، آپ اس کو، اب مثال کے طور پر دیکھیے عرفان صاحب کی ایک غزل جو بہت مشہور ہوئی سانحہ گجرات 2002 کے، جو کہنا چاہیے مسلم کچھ فسادات، یہاں حق فتح یاب میرے خدا کیوں نہیں ہوا، تو نے کہا تھا تیرا کہا کیوں نہیں ہوا.
اب میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو بھی ان اشعار کی داد دیتے ہوئے سنا ہے جو شاعری کا کوئی بہت اچھا ذوق نہیں دیتے، اس کا کہیں کوئی ثبوت مجھے نہیں دکھائی دیا. اور اس طرح کی شاعری کی جس میں واقعے کو آپ نظم کر دیں پورے جوں کا توں، میں اس کا بہت زیادہ قائل نہیں ہوں. جب تک کیونکہ شاعری کے بارے میں، ادب کے بارے میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ادب کی دنیا ایک متوازی دنیا ہوتی ہے جو ہماری جیتی جاگتی دنیا کے ساتھ ساتھ شاعر ایک نئی دنیا جو خود خلق کرتا ہے اس کو لے کے چلتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کو یہ سمجھنا کہ اس میں ساری تاریخ کوئی اچھا، اس فریب میں جو لوگ مبتلا ہوئے ان کا حشر بھی کچھ بہت اچھا نہیں ہوا. ایسے بہت سے اشعار کے میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں کہ میں جزانے میں الہ آباد میں تھا، میرے ایک دوست تھے جو ترقی پسند تھے اور باقاعدہ شاعر تھے، اس زمانے کے معروف شعراء میں تھے، اجملی صاحب. اچھے شاعر تھے، اچھی نظمیں کہتے تھے، غزلیں کہتے تھے. ایک بار انہوں نے ایک شعر کہا اور مجھے یاد رہ گیا، تو میں نے اپنے بعض دوستوں کے درمیان اس شعر کو پڑھا. شعر یہ تھا کہ اب دن کی روشنی میں کسی کا پتہ نہیں، وہم بشر نے رات تراشے خدا بہت. اب میرے ایک دوست تھے جو بعد میں شعبہ عربی کے صدر ہوئے الہ آباد یونیورسٹی میں، انتقال ہو گیا ان کا. خود بھی شاعر بہت اچھے تھے، بڑے عمدہ کلاسیکی رنگ کے شعر کہتے تھے. ان کے کلام کی داد مولانا علی میاں نے بھی بہت دی ہے. تو جو ان کا مجموعہ چھپا تھا اس کا انہوں نے تعارف بھی لکھا تھا. تو میں نے جب یہ شعر پڑھا، یہ بتائے بغیر کہ کس کا شعر ہے، ان کا نام طفیل صاحب تھا میرے دوست. کہنے بھائی واہ، یہ تو دیکھے صاحب یہ کیا ظہور اسلام پر ہے یہ شعر، اور اب دن کی روشنی میں کسی کا پتہ نہیں، وہم بشر نے رات تراشے خدا بہت. ہم نے کہا بھائی آپ کو معلوم ہے کس شخص کا شعر ہے یہ؟ کہنے نہیں، کس کا شعر ہے تم بتاؤ. تو میں نے کہا یہ اجملی صاحب کا شعر ہے. اچھا، اجملی صاحب بہت ہی ڈکلیئرڈ قسم کے مارکسی تھے اور مذہب سے ان کا مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، بلکہ ایک خانقاہی کلچر تھا ان کے گھر کا. تو باقاعدہ دائرہ شاہ اجمل جہاں ناسک بھی جایا کرتے تھے، اس خاندان سے ان کا تعلق تھا اور ان کی تربیت. تو بہرحال لیکن یہ کہ وہ خود مارکسی تھے اور یہ کہنے میں ان کو کبھی بات نہیں تھا. اب وہ بالکل مذہب سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ دستار بندی بھی ہوئی تو وہ بڑے تھے اپنے بھائیوں میں، لیکن ان کے بجائے ان کے چھوٹے بھائی کو انہوں نے خود اس کے حق میں وہ دستبردار ہو گئے اور اس کی گئی. تو طفیل صاحب نے اس کا جواب یہ دیا کہ ارے بھائی کچھ بھی ہو، دیکھیے لاکھ وہ مارکسی رہے ہوں لیکن پیدا تو ہوئے تھے ایک مذہبی گھرانے میں، تو وہ کہاں جاتا. تو خیر، تو کہنے کا مطلب یہ کہ معنی ہم متعین کر لیتے ہیں کبھی کبھی، تو مجھے وحشت ہوتی ہے. اور تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اشعار میں ہمیشہ ایسے بہت سے اشعار افتخار عارف کے ہیں، جیسے مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے، مان لیجیے مصرع کسی نے سنا اور حضرت عباس کا اور ظاہر کا خیال آ گیا اور واقعہ کربلا. تو یہ تو اس کی مجبوری ہے، لیکن یہ کہ شعر کا کسی بھی استعارے کو اتنا متعین نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی علامت کو، کسی پیکر کو. تو عرفان صاحب کے ہاں یہ خوبی بہت ملتی ہے. عرفان صاحب کے ہاں گرچہ آپ جیسے اظہار الحق کی غزلوں میں آپ کو ملیں گے، یا جیلانی کامران کے ہاں، صلاح الدین پرویز کے ہاں، اس طرح کے عادل منصوری کے ہاں، لیکن کیا اچھی نظمیں عادل منصوری کی. حشر کی صبح درخشاں ہو مقام محمود، اس کی ایک نظم ہے جو مجھے بہت پسند تھی. یہ نظم رسول اللہ علیہ وسلم پر نظم تھی، نعتیہ ایک طریقے سے یہ نظم تھی. اور اسی طرح مجھے مختار صدیقی کی بعض نظمیں بہت پسند ہیں. تو عرفان صدیقی کا خیر تو ذکر ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ اتنے معنی متعین ہو جائیں تو بڑی مجھے گھبراہٹ ہوتی. جی آپ فرمائیں. جی، ایک تو پاکستان سے علی اکبر ناطق صاحب جی سلام عرض کر رہے ہیں، اور میرا سلام کہیے، فوراً سلام پہنچائیے. میرا سلام ان سے کہیے. اور ظاہر ہے کہ ان کی تحریریں بھی، ان کی شاعری بھی، لیکن دیکھیے ان کی شاعری میں خیر یہ سب چلیے وہ ایک الگ موضوع. جی کبھی بات کریں گے ان پہ بھی. لیاقت جعفری صاحب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ عرفان صدیقی ہندوستان کا ظفر اقبال ہے. کتنا اتفاق کرتے ہیں آپ؟ تقابل کیجئے، یہ ایک دوسرے کے مقابلے کیوں کر بہتر یا کمتر ہیں؟ دیکھیں صاحب، ظفر اقبال سے کسی کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا. ظفر اقبال کے ساتھ میں صرف ایک نام لیتا ہوں، اور میری تحریروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار کہہ چکا ہوں، ظفر اقبال کو بھی پتہ ہے اس کا. وہ نام ہے احمد مشتاق کا، جو میرا خیال ہے کہ ہمارے زمانے کے اس وقت جو ہمارے سب سے اچھے غزل گو ہیں وہ مجھے احمد مشتاق لگتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ سب سے قادر الکلام اور بڑے غزل گو جو ہیں وہ ظفر اقبال ہے. تو ظفر اقبال کا عرفان صاحب کا ذکر میں ان کے ساتھ نہیں کروں گا. ظفر اقبال کا تجربہ، ظفر اقبال کی
پوری کہنا چاہیے کہ ان کی پرگوئی، ان کی قادر الکلامی، وہ تو ایک الگ کہانی ہے، اس کا تفصیل سے کبھی ان پر جس شخص نے اتنے شعر، مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ وہ اتنے اشعار کہتے چلے، ان کے اشعار بہت سے اچھے شعر گم ہو جاتے ہیں اسی میں. مجھے یاد ہے کہ جب ان کی کتاب گل آفتاب چھپی تھی، اور نہیں برگ نئے پہلا مجموعہ جب ان کا چھپا تھا، اس کے بعد مجھے اس کے بہت سے شعر یاد اب بھی یاد ہیں. پھر گل آفتاب کی جب اشاعت ہوئی تو مجھے لگا کہ بھئی غزل تو دیکھیے ایسی ہوتی ہے، گرچہ اس سے بہت سے لوگوں نے اختلاف بھی کیا ان کے اس مجموعے. لیکن ظفر اقبال کے ہاں اچھے شعر جو ہیں وہ کبھی کبھی ان کے کلیات میں غائب ہو جاتے ہیں، آپ کو ڈھونڈنے پڑتے ہیں. اب اتنی فرصت میں نہیں سمجھتا کہ میر کے کلیات جس طرح آپ اٹھا لیتے ہیں. اور ایک اور بات مجھے اس وقت یاد آئی، تو لیاقت صاحب سے میری گزارش یہی ہے کہ میں ظفر اقبال سے کسی کا موازنہ نہیں کرتا. ان جیسا قادر الکلام شاعر تو اردو میں کم پیدا ہوئے ہیں، اور میرے خیال میں آئندہ بھی کوئی امکان مجھے دکھائی نہیں دیتا. اس لیے کہ جو گرفت ان کی ہے، گرفت یہ ظفر اقبال کی زبان و بیان پر، طرح طرح کے تجربے کرنے پر، آپ سوچیں کہ وہ آدمی تو جو چاہے کرتا ہے منمانے طور پر، اور آپ سے اس بات کا ایک کہنا چاہیے طلبگار ہوتا ہے کہ آپ اس کی شرطوں پر اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے. کبھی قافیے انہوں نے پنجابی کے استعمال کر لیے، کبھی انہوں نے محاورے باندھنے شروع کر دیے، کبھی زبان بگاڑ کے شعر کہے تو وغیرہ، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو عرفان صاحب تو بالکل الگ ہیں. عرفان صاحب کے یہاں اس طرح کی پرگوئی نہیں ہے جو ظفر اقبال کے یہاں. عرفان صاحب کا کلام تو بہت ہی سجا سنورا اور بہت کہنا چاہیے کہ منتخب کلام ہے ایک طریقے سے. بلکہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک بار ہمارے اختر الایمان نے، جو ظاہر ہے کہ میں تو اختر الایمان کو اور منیر نیازی کو نظم گویوں میں ظاہر ہے کہ ہمارے زمانے میں اس کے بعد اس معیار کو قائم رکھنا بہت مشکل ہو گیا، جیسے گرچہ بہت اچھی شاعری ہمارے اس کے بعد بھی ہوتی رہی، اور جو جدیدیت کا پورا 1960 کے آس پاس جو عرفان صاحب کا زمانہ ہے، بہت اچھی نظمیں کہی گئیں، بہت اچھی غزلیں کہی گئیں. لیکن ظاہر ہے کہ اختر الایمان کا اور منیر نیازی کا ہم پلہ مجھے کوئی اور نہیں دکھائی دیتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عرفان صاحب کا معاملہ ہی، عرفان صاحب کی غزل کا آپ جائزہ لیں تو مجھے جو نام ذہن میں آتے ہیں، جیسے بانی کا نام ہے، زیب غوری کا نام ہے، کچھ اور تھے. ایک شاعر جو مجھے بہت یاد آتا ہے اور بہت جلدی وہ اپنی بے احتیاطیوں کی وجہ سے ختم ہو گیا، لیکن غزل کا ایک بہت انوکھا شاعر تھا، وہ پاکستان کے اقبال ساجد تھے. صاحب میں نے ان کی کچھ غزلیں پڑھیں، مجھے اتنی اچھی لگیں ان کی غزلیں. اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں بھی اس کے بعد غزل گویوں میں اگر آپ دیکھیں تو ایک پوری صف بکھری ہوئی ہے. بھئی شہزاد احمد تھے، اور ہمارے یہ ابھی ہیں انور شعور موجود ہیں ہمارے سامنے، رسا چغتائی تھے، اور اس طرح کے بہت سے غزل گو اس زمانے کے. تو ان کا ذکر اگر آپ کریں تو افتخار عارف ہیں، اور زیب غوری ہیں، اور بانی ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ شہریار ہیں یہاں پر، جیسے جو معاصرین. ساقی فاروقی کا اصل ہنر تو زیادہ نظم میں ظاہر ہوا، نظم کے تو وہ بہت بے مثال شاعر ہیں، لیکن غزلیں بھی انہوں نے بہت اچھی کہیں، غزلوں میں اشعار بہت اچھے کہے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے بھئی آپ نے غزل کے، اختر الایمان کا قول میں یاد دلا رہا تھا، اور اختر الایمان نے کہا کہ صاحب غزل کی شاعری کا نقطہ عروج جو تھا وہ تو غالب دریافت کر چکے، جتنا کہنا تھا اس کے سارے امکانات ختم ہو گئے، اب غزل کی شاعری کو ختم کر دینا چاہیے. یعنی گویا کہ وہ اتنے بیزار ہو گئے تھے. اچھا، بیزاری کا سبب ان کے جو تھا زیادہ وہ مشاعروں میں ہمارے ہاں جو، اچھا برے سے برے شاعر کے ہاں بھی ایک بات یاد رکھیے کہ چاہے جتنا خراب شاعر ہو، کبھی نہ کبھی غزل میں اچھا شعر ضرور کہہ لیتا ہے، اگر غزل کہتا ہے. اس لیے کہ کبھی کبھی آپ سے قافیہ اچھا شعر کہلا دیتا ہے، زمین اچھا شعر کہلا دیتی ہے. لیکن یہ کہ ہمارے زمانے کی اصل صنف تو وہی نظم ہے، اور یہ ہے. البتہ یہ کہ غزلیں جو کہی جا رہی باکمال کہنے والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، اچھے شعر بھی کہہ رہے ہیں. تو عرفان صاحب اپنے رنگ کے یقیناً جو صف اول کے شعراء ہیں ان میں تھے. یہ عرفان صاحب کی خوبی سب سے بڑی جو یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی تاریخ سے، اپنی اجتماعی کہنا چاہیے تاریخ سے، تہذیب سے، چاہے جتنے علائم اخذ کیے ہوں، استعارہ سازی جس طرح کی بھی انہوں نے کی ہو، لیکن یہ کہ انہوں نے اپنے زمانے کی صورتحال پر اس طرح اطلاق کے، کبھی کبھی تو ان کے اشعار ایک عجیب و غریب دیکھے رنگ ہوتا جن کو آپ کہاں لے جائیں گے. مثلا مجھے بہت پسند ہے یہ شعر کہ راہ میں تھک کے گرا ہوں تو زمیں پوچھتی ہے آپ کیوں آئے تھے اس دشت میں وحشت کے بغیر. یا ایک اور ان کی غزل جو چھپی تو بھئی میں تو واقعی کہ شعر یہ تھے کہ گرفت ثابت و سیار سے نکل آیا
میں ایک کرن تھا شب تار سے نکل آیا، یہاں وہ حشر بپا تھا کہ میں بھی آخر کار اگرچہ نقش تھا دیوار سے نکل آئے۔ اب یہ استادی آپ دیکھیے کہ یہ معمولی آدمی اس طرح کے شعر نہیں کہہ سکتا۔ تو عرفان صاحب کے ہاں جو ایسا رچا ہوا ذوق ہے ان کا، زبان و بیان پر ایسا عبور ہے ان کو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پوری کلاسیکی شاعری کا جس طریقے سے مطالعہ کیا ہے اور بہت توجہ سے، اور اس کے جو محاسن ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہاں پھر دہراؤں گا کہ دیکھیں روایت اور تاریخ کو قبول کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ہمیں تاریخ کو اور روایت کو قبول کرتے وقت اپنی نظر انتخاب نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور مجروح کا جو شعر ہے کہ بے تیشے نظر نہ چلو راہ رفتگاں، ہر نقش پہ بلند ہے دیوار کی طرح، تو تیشے نظر تو آپ کے پاس ہونا چاہیے، یعنی آپ کیا لیں کیا نہ لیں۔ تو عرفان صاحب کیا ہمیں وہ انتخاب ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ انتخاب جو عرفان صاحب ہی کیا نہیں، اس دور کے دوسرے شعراء کے ہم اگر آپ دیکھیں، زیب غوری کے ہندوستان میں زیب غوری کے ہاں، شہریار کے ہاں، شہریار نے نظمیں زیادہ بہتر کہی ہیں، لیکن یہ کہ غزلوں میں بھی کبھی کبھی ایک معجزہ ان کے ہاں جاگ گیا۔ ایک غزل تو انہوں نے ایسی کہی جو نہ صرف ان کی سب سے اچھی غزل ہے، کہیں کچھ کم ہے یہیں کچھ کم ہے وغیرہ، جس کی ردیف ہے گھر کی تعمیر تصور ہی میں ہو سکتی ہے اپنے نقشے کے مطابق، یہ زمین کچھ کم، کس مارکے کا شعر ہے صاحب۔ تو یہ آپ کو ان لوگوں کے ہاں، عادل منصوری کے ہاں، محمد علوی کے ہاں آپ دیکھیں تو اگر یہ شاعر جو یہ سب ان کے معاصر ہیں، منموہن تلخ کے ہاں، یہ ایک ہمارا دوست تھا اور مرحوم بمل کرش نشک، اس کے ہاں آپ دیکھیے کبھی کمار پاشی کے ہاں، غزل میں کیسے کیسے اچھے شعر ان لوگوں نے کہے ہیں جو اپنے زمانے کا، کوئی اپنی دیومالا سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس سے اخذ کرتا ہے، کہیں مواد اپنا، کہیں اس کو استعارہ بناتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے باوجود اپنے زمانے کو جس طرح اس میں سموتا ہے وہ ہنر غیر معمولی۔ تو عرفان صاحب کی شاعری کی بھی بہت بڑی خوبی یہ ہے، ان کے ہاں کلاسیکیت کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے شعور جو ہے وہ کہیں غائب نہیں ہونے پاتا۔ یہ ابھی سر رضوان الحق صاحب ہیں جی، کچھ اسی طرح کی بات کی ہے انہوں نے کہ ظفر اقبال کے یہاں تجربات کے نام پر بہت الٹا سیدھا کلام ملتا ہے، لیکن عرفان صدیقی کے یہاں ایک کلاسیکی رچاؤ اور ٹھہراؤ کے ساتھ جدید ذہن موجود ہے۔ تو یہ رضوان الحق افسانہ نگار تو نہیں ہے؟ اچھا ہاں، یہ اچھا رضوان الحق ایک افسانہ نگار جن کا ایک مجموعہ بھی شائع ہوا ہے، یہاں رہے ہیں دلی میں، بھوپال میں رہتے ہیں، خیر تو نہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ، ان کی بات بالکل صحیح ہے۔ لیکن ظفر اقبال کے ہاں جو کچھ آپ کو ملتا ہے خس و خاشاک، انہوں نے خود یہ ہمت بھی کم لوگوں میں ہوگی جو اپنے مجموعے کا نام رد و یابس رکھ دیں۔ ظفر اقبال نے رکھا ہے اپنے ایک مجموعے کا نام، لیکن یہ واقعہ یہ ہے کہ ظفر اقبال کے ہاں کہیں کہیں ایک کھلنڈرا پن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کی کوئی حد قائم نہیں ہو پاتی۔ ایک پلے تھیوری ہے باقاعدہ آرٹ کی کہ جہاں آپ صرف کھلنڈے یعنی اس طرح کے تجربے کرتے ہیں کہ جو صرف ایک تفریحاً کیے جا رہے ہیں۔ تو ظفر اقبال نے واقعی یہ ہے کہ بہت سا، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے خراب شعر بھی کہیں، لیکن اسی میں اچھے شعر بھی نکل آتے۔ آیا تھا گھر سے ایک جھلک دیکھنے تیری، میں گھر کے رہ گیا تیرے بچوں کے شور میں، ایک راز تھا چمکتے ہوئے سرخ مور کا ایک سرخ رنگ، ایک راز تھا چمکتے ہوئے سرخ رنگ کا، سنگین کیا کارنس پہ دھرے سبز مور میں، اور گزروں گا تیرے جسم کے جنگل سے کس طرح آتش بھری ہوئی ہے میری پور پور میں۔ تو آپ کے ہاں تو ظفر اقبال کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے کہ کسی جنگل میں آپ داخل ہو گئے ہیں، وہاں پر آپ کو جھاڑ جھنکاڑ بھی دکھائی دیتا ہے، اور بڑے سرو قامت درخت بھی دکھائی دیتے ہیں آپ کو، اور پھول بھی نظر آتے ہیں، کانٹے بھی، سب کچھ ہے۔ سر عادل رضا منصوری صاحب ہیں، جی استفسار کا، جی حنفی صاحب کو سلام۔ جی ایک سوال یہ ہے، میرا سلام کہیے جی۔ ایک سوال یہ ہے کہ بانی اور عرفان صاحب کی غزل کو ایک ساتھ رکھ کر پڑھا جائے تو آپ کس کو زیادہ بہتر پاتے ہیں؟ دیکھیے کبھی میری تو عادت یہ ہے کہ اگر آپ میری ذاتی مشاغل اور اس پر زندگی سے آپ واقف ہو تھوڑے سے، تو میرے سرہانے ہمیشہ 3-4 کتابیں رکھی رہتی ہیں مختلف طرح کی، اور انواع و اقسام کے شعراء۔ میں ایک کتاب پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہوں، دوسری شروع کر دیتا ہوں۔ یہ چینج اوور جو ہوتا ہے میرے لیے پھر سے تازہ دم ہونے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ تو میں بانی اور عرفان صاحب دونوں میں سے کسی کو نہیں کھونا چاہوں گا۔ بانی بھی میرے دوست تھے، عرفان صاحب بھی میرے دوست تھے، اور ظاہر ہے کہ دونوں کی شاعری مجھے پسند ہے، لیکن اس طرح کا موازنہ میں نہیں کرتا کبھی۔ جی
علی بابا تاج صاحب ہیں، میرے سوال تو یہی ہیں جی یہ تو آپ کی گفتگو اور پھر عرفان صدیقی پہ گفتگو ہے، تو بہت سارے لوگ اس میں سوال بھی کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہ بھی سننے اور دیکھنے میں آیا ہے کہ عرفان صاحب کے کلام کو پڑھ کر کافی سارے شاعر ان کے اثر اور سحر میں گرفتار نظر آتے ہیں۔ ہاں، لیکن عرفان صاحب کو نقل کرنا بھی اسی طرح بہت مشکل ہے جیسے غالب کی نقل۔ مجنو صاحب نے یہ جملہ کہا تھا یا فراق صاحب نے کہیں کہ ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ غالب بڑا پاجی شاعر ہے، اگر آپ اس کی تقلید کریں تو اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن آپ کی شاعری چوپٹ ہو جائے گی۔ تو چوپٹ ہوتی ہوئی شاعری تو میں نے دیکھی ہے۔ اسی طرح جیسے اگر آپ ہمارے زمانے کے بعض لکھنے والوں کی، یہ فکشن میں بھی ہوتا ہے، انتظار حسین کے رنگ میں بعض لوگوں نے لکھنے کی کوشش کی، ظاہر ہے کہ وہ کامیابی نہیں مل سکی جو انتظار صاحب کو مل سکتی ہے۔ اور ہمارے ملک میں خود بعض لوگوں نے اس طرح کی کہانیاں لکھنی چاہیے، جیسے نیر مسعود لکھتے تھے، یہ تھا کبھی کامیاب ہو گئے کبھی نہیں ہوئے۔ تو عرفان صاحب کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ان کی نقل کرنے کے لیے وہ رچا ہوا شعور، وہ مطالعہ، وہ جذباتی ترجیحات، وہ کہنا چاہیے جو ایک کمٹمنٹ ہوتا ہے، جس کے لیے فارسی کا بڑا یعنی ویسا وہ لفظ ہے تعہد کا استعمال ہے، وابستگی اس طرح کی، تو کہنا چاہیے تو وہ ہم کہاں سے لائیں گے۔ ایم حمید شاہد صاحب پاکستان سے سلام عرض کر رہے ہیں۔ بھائی میرا سلام بھی کہیں آپ۔ کوثر مظہری صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ معافی چاہتا ہوں، عرفان صدیقی صرف متاثر کرتے ہیں، ان کے یہاں بصیرت افروزی کے نام پر شاید کچھ نہیں۔ ہاں، یہ آپ کی رائے ہے، اور ظاہر ہے کہ بھائی یہ کوثر مظہری صاحب خود بھی تنقیدیں لکھتے ہیں، ادب کی تاریخ لکھ چکے ہیں، تو اور ایک چیز ہے ان کی ایک رائے ہے، ان کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے۔ ادب کی سب سے بڑی یعنی خوبی یہی تو ہوتی ہے کہ یہ ایسی جمہوریت ہے جہاں ہر ایک کی اپنی آواز آزاد ہوتی ہے، تو ضروری نہیں کہ میری بات آپ کے لیے قابل قبول ہو یا آپ کی بات میرے لیے قابل قبول۔ جی، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اس حوالے سے کہ کیا ان کی شاعری میں یہ چیز موجود؟ بھائی اگر صرف یہی خوبی ہوتی تو شاعر مجھے میرے پسندیدہ شاعروں میں ان کا نام نہ ہوتا شامل۔ میں شاعری میں صرف لطف اندوزی کے لیے شعر نہیں پڑھتا، میں تو شاعری میں بصیرت مسرت سے شروع ہوتی ہے وہ چیز اور بصیرت تک جاتی ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت پرانا مقولہ ہے۔ تو یہ عرفان صاحب کے یہاں بھی یہ ہے کہ مجھے بہت سے شعر ایسے لگتے ہیں ان کے یہاں کہ ظاہر ہے کہ اس میں لطف بھی آتا ہے، ترکیب کا استعمال جس طریقے سے کرتے ہیں، لیکن صرف ترکیبوں کے استعمال کے لیے رعایات اور کہنا چاہیے رعایت لفظی یا رعایت معنوی، اس طرح کی چیزوں کو میں بہت زیادہ، میرا مطالعہ بھی اس قسم کا نہیں ہے، اور نہ تو مجھے اچھے اشعار بھی ملتے ہیں جو مجھے یاد آتے ہیں۔ جی سر، مجھے یہ یاد آتا ہے عرفان صدیقی کو پڑھتے ہوئے کہ معاصرین جو تھے ہندوستان میں، خاص طور سے شہریار صاحب یا اور لوگ، یا اس وقت ٹھیک ہے شب خون کا زمانہ تھا، شب خون میں عرفان صاحب شائع ہوئے، لیکن وہ سیر حاصل گفتگو جو عرفان صدیقی کی شاعری پہ ہونی چاہیے تھی وہ اس طرح نہیں ہو پائی۔ دیکھیے زمردو صاحب، ایک بات میں آپ سے عرض کروں، اول تو ہر لکھنے والے کو اگر وہ واقعی اس کا ادب سے کمٹمنٹ سچا ہے تو اتنی بے نیازی اس میں ضرور ہونی چاہیے کہ وہ اس کی پرواہ نہ کرے۔ اس کا کام تھا لکھنا، اس نے لکھ دیا، اب اس کے بعد کون پڑھتا ہے، کون اس کے بارے میں کیا رائے کرتا ہے، قائم کرتا ہے، اس کی اسے پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں تو کم سے کم اسی کا ہمیشہ سے قائل رہا ہوں، اور میں نے اس اصول کو برتا بھی ہے زندگی میں۔ لیکن یہ کہ عرفان صاحب کا، اب دیکھیے شب خون میں جس طرح کی غزلیں چھپی، مثلا ایک بار عادل منصوری کی شاید غزل چھپتی ہے، سوچتا کیا ہے کمینے کتے، بولتا کیا ہے کمینے کتے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کے۔ تو میں اس طرح کے اشعار کی داد نہیں دے پاتا۔ ساقی فاروقی کی ایک غزل چھپی تھی، ساقی میرے دوست تھے اور بہت میں ان کی شعری صلاحیت کا، ان کی کہنا چاہیے جو ایک غیر معمولی جو ان میں نظمیں کہنے کی طاقت تھی، اس کا بہت قائل ہوں۔ لیکن ایک بار انہوں نے جہانگیر ردیف کی ایک غزل کہی تھی، تو یہ تو آپ کو آزادی حاصل، اس طرح کے تماشے ہمارے بزرگوں نے بہت کیے ہیں، بہت بزرگوں نے، اگر آپ دیکھیں ہر دور میں 18ویں صدی کی غزل میں، 19ویں صدی کی غزل میں ایسی مثالیں آپ کو مل جائیں گی، طرح طرح کی لوگوں نے لطائف باندھے ہیں، اور اچھا لوگ اس طرح کی داد بھی دیتے ہیں۔ میں اس طرح کے اشعار میر صاحب کے ہوں یا غالب کے ہوں مجھے نہیں اچھے لگتے،
میں کبھی ان اشعار کو یہ سوچی کہ میں ان کو باقاعدہ لطف اور کہوں بھائی کیا یہ مضمون باندھنے کے معنی کیا ہوتے ہیں. شاعری صرف اس لیے تو نہیں پڑھی جاتی کہ اس میں کوئی مضمون باندھ دیا گیا. تو اس طرح کے شعر میں تو یعنی میر صاحب سے زیادہ وسعت آپ کو کہاں ملے گی. آپ دیکھیں ان کے یہاں بہت سے ایسے اشعار ملتے ہیں جو میرے بہت سے احباب جو ہیں بڑے قائل ہیں ان اشعار کے. میں نے کبھی ان کی داد نہیں دی کہ تو کیا مل کر کہ تو دارو پیے ہے رات کو مل کر کمینوں سے وغیرہ وغیرہ. تو خیر چھوڑیے ان باتوں کو. جی لیاقت جعفری صاحب پوچھ رہے ہیں کہ عرفان صدیقی کی شاعری کے 2-3 ایسے عیب خرابیاں جو آپ کو کھٹکتی ہوں. عرفان عہد ساز شاعر بنتے بنتے کیوں رہ گیا؟ دیکھیے خرابی تو میں نہیں کہہ سکتا اسے. اس کا بھی کیا پتہ جس کو میں خرابی کہہ رہا ہوں اس کو بعض لوگ خوبی کہیں. لیکن عرفان صاحب کے یہاں کبھی کبھی مجھے ایسا خیال ہوتا ہے کہ ان کے یہاں کبھی غزلوں میں بعض اوقات ایک رکن بڑھا دیا انہوں نے اور اس سے ایک خاص قسم کا ایک اینڈا بینڈا پن پیدا ہو گیا جس کو اینڈی بینڈی ردیفیں ایک زمانے میں زمینیں استعمال کیا کرتے تھے لوگ. تو عرفان صاحب کے یہاں بھی ایک وہ رویہ بہت ملتا ہے جہاں ایک رکن وہ بڑھا دیں گے ذرا سا مصرے کو اور تازہ کاری پیدا کرنے کے لیے. دوسری چیز مجھے جو ایک کہنا چاہیے کہ کبھی کبھی ان کی شاعری پڑھتے وقت ایک طرح کی ذہنی تھکن کا احساس ہوتا ہے. وہ اس وقت ہوتا ہے جب میں ایک ریپیٹیٹیو دیکھتا ہوں, تکرار کا جو عنصر ہوتا ہے کبھی پیدا ہوتا ہے. دیکھیں چاہے جتنی بڑی خوبی ہو آپ من و سلوہ بھی روز نہیں کھا سکتے. کبھی تو آپ کا جی چاہے گا کہ بھئی اب اس سے طبیعت اکتا چکی ہے تو آپ کے سامنے ظاہر ہے کہ روز مرہ کی خوراک رکھی جائے. تو معاملہ یہ ہے کہ غزل کے شعر میں تاوقتے کہ آپ کے ہاں ڈائیورسٹی بہت ہو, تنوع بہت ہو, رنگا رنگی بہت ہو. میرا خیال ہے غزل کی شاعری زیادہ, اور اسی لیے بہت سے شعراء مارے گئے. اس میں ایک کہنا چاہیے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا, ایک جو وہ قول ہے کسی کا انگریزی کے کسی نقاد کا نا کہ اسٹائل از دا مین. تو آپ اسٹائل کے اتنے قائل, اسٹائل کو برتنے کے اتنے قائل ہو گئے کہ آپ اسی کا ہر جگہ اطلاق کر رہے ہیں. جب آپ کوئی شعر کہتے ہیں لگتا وہی کہیں, جب وہ کہانی آپ لکھ رہے ہیں لگتا وہی کہانی آپ لکھ رہے ہیں. انتظار صاحب کا یہ جملہ جو انہوں نے کہا اپنے بارے میں کہ میرے پاس ایک کہانی ہے جو میں زندگی بھر یعنی اسی کو لکھتا رہا, تو بھئی ایک کہانی تو ہر شخص کے پاس ہوتی ہے. فطرت ہر شخص کے باطن میں ایک ہی کتاب نقش کرتی ہے جسے وہ عمر بھر پڑھتا رہتا ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ اپنی کہانی کو سنانے کا اسلوب بھی ایسا بنا لیں گے, کیا تنوع ملتا ہے بہت سے لوگوں کے ہاں. اور غالب کے ہاں دیکھیے آپ, میر کے ہاں دیکھیے, اقبال کے ہاں آپ دیکھیے. اقبال کے بہت سے اشعار مجھے نہیں اچھے لگتے, اور ان کی کتابوں میں خاص طور پر ضرب کلیم کی بہت سی نظمیں, گرچہ اس میں لا الہ الا اللہ جس کی ردیف ہے وہ خودی کا سر نہاں, یہ اشعار بھی اسی میں ہیں, تو وہ مجھے بے حد پسند ہے. لیکن یہ کہ بہت سے اشعار مجھے ایسے ہیں جو مجھے کتاب الفتاویٰ معلوم ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کتاب کو آپ محض ان کے عقائد سے متعارف ہونے کے لیے پڑھ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ میرا مقصد شعر کو پڑھتے وقت. اگر مجھے تاریخ پڑھنی ہے تہذیب کے رموز کا تو میں کسی رومیلا تھاپر کی طرف جاؤں گا یا بپن چندرا کی کتابیں پڑھوں گا. میں شاعری کاہے کو یا افسانہ کاہے کو پڑھوں گا. تو علم کا اظہار اس طریقے سے کرنا کہ آپ کہیں کہ صاحب آپ نے لغات میں یہ کیا کہ آپ نے سارے زبان جو استعمال کی ہے, آپ نے جو تجربے بیان کیے, ان کی تاریخی شہادت میں, یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہو سکتا ہے خوبیاں ہوں, لیکن بھائی میری دلچسپی زیادہ ان باتوں میں نہیں. لیکن شمیم صاحب عرفان صدیقی کے ہاں جیسے عشق ایک بہت جیسے کہتے ہیں بہت پامال موضوع ہے, سب نے اس پہ لکھا, لیکن ان کے ہاں عشق کے کئی رنگ ملتے ہیں, کئی روپ ملتے ہیں, بہت ہیں, بہت ہیں. میں 2-3 شعر پڑھوں. جی. تو نے جیسے دیکھ لے خاک ہے کاسے میں زر ہے سائیں, دستے دادار بڑا شعبت اگر ہے سائیں. آگے جو شعر ہے, کہتے ہیں عشق میں فرہاد نے کاٹا تھا پہاڑ, ہم نے دن کاٹ دیے, یہ بھی ہنر ہے سائیں. اور تو نے مٹی سے الجھنے کا نتیجہ دیکھا, واہ, ڈال دی میرے بدن نے کیا شعر کا ہے, تلوار پہ خاک. واہ. تو اس طرح عرفان صاحب کے ہاں نہیں, عشقیہ اشعار میں بھی ان کے ہاں تنوع آپ کو ملتا ہے, بلا شبہ ملتا ہے. اب سائیں کا لفظ بھی دیکھیں جہاں استعمال کی, ایک خاص ایک درویشانہ ایک کہنا چاہیے ایک محاورہ ہے یہ. اور مجھے تو یاد ہے کہ عشرت آفری کی ایک غزل جس زمانے میں فہمیدہ ریاض ایک رسالہ کراچی سے نکالتی تھی, اس میں اس غزل کا
کا آغاز ہی اسی لفظ سے ہوتا تھا، سائیں میرے کھیتوں پر اب وہ ہریالی بھیجو نا. مجھے اتنا اچھا لگا تھا یہ، مجھے وہ یاد رہی بہت دنوں تک اس اپنی غزل کی وجہ سے. پھر ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے اور ان کا کلیات آیا، تو ظاہر ہے کہ اس میں اور طرح کے شعر بھی میں نے پڑھے. تو عرفان صاحب کے ہاں ظاہر ہے کہ جہاں تنوع کی کیفیت ملتی ہے، ایک کہنا ہے تجربوں کا تنوع ہے، احساس کا جو تنوع ہے، ایک ہی جذبے کو اگر آپ ایک ہی طریقے سے ہمیشہ باندھتے رہیں کب تک آپ ایسا کریں گے؟ جی جی جی. تو جیسے عرفان صاحب کے کچھ اور شعر ہیں سر، جی. میں نے نوٹ کیے تھے کہ ڈار سے اس کی نہ عرفان جدا کر اس کو، کھول دے بند وفا اور رہا کر اس کو، دیکھتے ہیں تو لہو جیسے رگیں توڑتا ہے، ہم تو مر جائیں گے سینے سے لگا کر اس کو. اس کی آنکھیں ہیں کہ ایک ڈوبنے والا انسان دوسرے ڈوبنے والے کو پکارے جیسے. اب یہ دیکھیے سر، موضوع جو ہے عشق ہے، لیکن اس کے کئی رنگ کئی روپ جو ہیں عرفان صاحب کی شاعری میں ہمیں ملتے ہیں. ہاں یہ ہیں، ملنا چاہیے. پوری دنیا میں جو ادب لکھا گیا ہے اس میں دو موضوعات ایسے ہیں جن کی آپ کو ایک غلبہ دکھائی دے گا، ایک تو عشق اور دوسرا موت. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ دو موضوعات اگر آپ منہا کر دیجئے ادب سے تو ادب بہت آپ کا سمٹ جائے گا. لیکن یہ کہ عشق کے تجربے نے کیا کیا قیامتیں ڈالیں. ہجر کا ذکر، وصال کا کم ہجر کا زیادہ، ہمارے شعراء نے جس طریقے سے کیا ہے وہی ظاہر ہے کہ وہ اس میں کیا تنوع پیدا ہو گیا ہے. رات کا ذکر جس طریقے سے کیا ہے، آپ میر صاحب کے ہاں دیکھیے، فراق کے ہاں آپ دیکھیے، مثال کے طور پر عشقیہ شاعری میں ہجر کا ذکر جس طرح فراق نے شعر کہے ہیں ان کے زمانے کے کسی دوسرے شاعر نے نہیں کہے. بڑے، جبکہ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ باکمالوں کا زمانہ تھا، بھائی یگانہ تھے اس وقت، اور فانی تھے اور اصغر تھے اور حسرت تھے. یہ وہ دور فراق صاحب کو ملا تھا. لیکن یہ کہ اس زمانے میں اور اس کے بعد ہمارے ترقی پسندوں میں آپ کے دیکھیے کہ مجروح تھے جو بڑے اعلیٰ درجے کے غزل گو، جذبی صاحب تھے اور مجاز تھے اور مخدوم تھے. یہ سارے اچھے غزل گو اس زمانے میں کتنے کیسے شعر. لیکن اگر ایک ہی طرح کی رٹ لگا دے کوئی شخص تو وہ تو بہت، اسی لیے بہت ہی کہنا چاہیے کہ ایک ہی مضمون کو بار بار دہراتے رہنا یہ تو ایک ہمیشہ ایک نئے رشتے پیدا کرتا ہے شاعر، نئے مناسبات. جی جی. یہ سعود عثمانی صاحب ہیں سر، یہ پوچھ رہے ہیں بہت اچھے غزل گو ہیں خود بھی. جی. عرفان صدیقی کا میں بہت قائل ہوں، لیکن ان کے آخری مجموعے اور جو ان کا کلیات ہوائے دشت ماریہ، جی انہوں نے شہر ملال کا ذکر کیا، ظاہر ہے وہ کلیات ہے ان کا. جی. آخری مجموعے شہر ملال تک آتے آتے تکرار کافی نظر آنے لگتی ہے. حنفی صاحب کی کیا رائے ہے؟ تکرار تو دیکھیے ہر شاعر کے ہاں یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. ایک تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ تکرار پیدا ہوتی ہے اس کی جذباتی ترجیحات کی وجہ سے. ایک کچھ مضامین بار بار اس کا تعاقب کرتے ہیں، بار بار انہیں برتنے کی کوشش کرتا ہے. کچھ پیدا ہوتی ہے ووکیبلری کی وجہ سے. ہمارے ہر شاعر کا اپنا ایک لفظیات کا ایک اپنا دائرہ ہوتا ہے، ذخیرہ ہوتا ہے جس میں وہ گردش کرتا رہتا ہے. تو یہ ایک صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہے. یہ شمیم حیات صاحب ہیں، جی. لکھ رہے ہیں کہ عرفان صاحب کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے 100% اتفاق رکھتا ہوں. یہ رکن بڑھا کر جو اشعار انہوں نے کہے ہیں ان کو فالو کرنے والے نئے لوگ نہیں، الجھن سے قطع نظر کبھی کبھی اس کو بھرت نہیں پاتے. بہت سی زمینیں ہوتی ہیں، مثلا میر صاحب کی یہ زمین جو ہے الٹی ہو گئی، سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا. یہ زمین بہت دھوکہ دینے والی ہے. زمین میں بہت سے لوگوں نے کہ پاؤں لڑکھڑائے ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی ایک رکن بڑھا دیتے ہیں اور اس میں ظاہر کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں غچہ کھا جاتے ہیں. تو یہ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ صورت ہے. اسی لیے شاعری میں صرف کرتب بازی کا اظہار، صرف قدرت کلام کا اظہار وہ شاعری نہیں ہے. بھئی مجھے تو وہ شاعری اچھی لگتی ہے جو آپ کے احساس سے، آپ کے نظام جذبات سے، اور آپ کو اندر سے بالکل کہنا چاہیے آپ کے باطن کو منور کر دے ایک خاص طریقے سے. تو کہنا چاہیے کہ یہ مجھے، اور اسی لیے ہر شاعر کو میں اس کے انتخاب کی مدد سے ظاہر ہے کہ سمجھتا ہوں، اور اچھے برے شعر تو سب کیا مل جاتے ہیں. جی. شمیم صاحب ایک آخری سوال. جی جی جی. میں خود سمجھنا چاہوں گا کہ جب ہم اس غزل کا ذکر کرتے ہیں جو آپ نے بھی حق فتح آپ میرے خدا کیوں نہیں ہوا، کہا تھا تیرا کہا کیوں نہیں ہوا، جب حشر اس زمین پہ اٹھائے گئے تو پھر برپا یہیں پہ روز جزا کیوں نہیں ہوا. جی.
تو یہ ظاہر ہے گجرات کے پس منظر میں کہی گئی غزل ہے، لیکن اگر آپ جیسے ہم شکوہ پڑھتے ہیں، علامہ کا شکوہ، خدا سے جو شکوہ ہے، اگر اس طرح پڑھنا چاہیں اس غزل کو کہ خدا سے ایک شخص شکوہ کر رہا ہے، تو آپ اس غزل کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بہت سی غزلوں میں غزل کے بارے میں یہ تو عام تعریف ہے کہ اس کا ہر شعر الگ ہوتا ہے اور تنوع بہت ہے، رنگا ایک شعر ہجر کی طرف جا رہا ہے، جوش صاحب نے مذاق بھی اڑایا تھا اس بات کا، ایک وصل کا مضمون کو باندھ رہا، لیکن یہ کہ کبھی کبھی آپ کو پوری غزل جو ہے ایک ہی موڈ کی ملتی ہے۔ میر کے ہاں، غالب کے ہاں، غالب کی وہ غزل جو بہت روشن مثال ہے، مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے، جوش قدا سے بزم چراغاں کیے ہوئے، آپ دیکھیں گے کہ یہ مطلع ہے اس غزل کا، اس کے بعد کہ ہر شعر میں پھر کا لفظ استعمال ہوا ہے، پھر پرسش جراحت دل کو چلا ہے عشق، پھر دل میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہیں، ڈھونڈے پھر کسی کو لبے بام پر ہوس، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کرا، یعنی پھر کا لفظ ہر شعر میں استعمال کیا ہے، حتیٰ کہ مقطع میں بھی ہے کہ غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جو عشق سے بیٹھے ہم تہیہ طوفان، تو کہنا چاہیے کہ ایک مسلسل ایک موڈ کی غزل۔ میر کے ہاں آپ کو بہت سی غزلیں ملیں گی، میں نشے میں ہوں، یا بہت سی ایسی غزلیں ہیں جہاں پہلی غزل سے آخری غزل تک ایسا لگتا ہے خیال کا ارتقاء اسی طرح ہو رہا ہے جیسے نظم میں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ شکوہ جو ہے وہ بڑی طاقتور نظم ہے، اور شکوہ مجھے میری پسندیدہ نظموں میں ہے اقبال کی، بہت سی نظمیں میری پسندیدہ نظمیں میں، تو اقبال کی شکوہ سے میں اس کا کوئی موازنہ نہیں کرنا چاہتا۔ ایک تو شکوہ میں تو ظاہر ہے کہ اقبال کی تاریخی بصیرت، ان کا جو ایک آفاقی کہنا چاہیے کہ ایک طرز احساس ہے ان کا جو بڑے پیمانے پر ایسا، اور اقبال کے ہاں تو ایک بہت بڑی خوبی ان کی شاعری کی یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ لہجہ وہ اختیار کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ شعر ان پر اتر رہا ہے، واقعی نازل ہو رہا ہے، اسکرپچرس میں، صحائف میں جو بلندی ہے، جلال جو نظر، جو رفت آپ کو دکھائی دیتی، وہ اقبال کے ہاں، لیکن موازنہ نہیں کرنا چاہیے، موازنہ، لیکن یہ کہ یہ مسلسل اشعار ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ ہر شعر میں وہ شکوہ علامہ کا شکوہ نہیں، لیکن خدا سے جو شکوہ ہے، خدا سے شکوہ تو ہم بھی کرتے ہیں اللہ سے، اور ظاہر ہے کہ اب غالب نے بھی کیا، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے، شکن زلف انبنی کیوں ہے، نگہ چشم سرمسا کیا ہے، سبز و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، وغیرہ۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ تسلسل شعر میں ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس پیمانے پر خدا سے شکوہ کیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ واقعہ جتنا بڑا واقعہ تھا، اور اس پر غزل میں اس طریقے سے جس طرح برتا ہے ہمارے عرفان صاحب نے گجرات کے اس واقعے کو، وہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی کامیابی سے انہوں نے برتا ہے، اور ایک جو ہم سب کے سوچنے کا طریقہ یہ ہے، اور تو اس واقعے نے ہم سب کے کہنا چاہیے کہ اندر سے بالکل ہم کانپ اٹھے تھے، پوری اس کی ایک جو دہشت تھی اس میں اور جو المناکی تھی اس میں، تو اس پر یہ غزل بہت، لیکن کہ غزل کے اشعار کو اس طریقے سے یہ ایک روزمرہ ایک طرح کا حق فتح یاب میرے خدا کیوں نہیں ہوا، تو نے کہا تھا تیرا کہا، تو آئے دن ہم اس تجربے سے گزرتے ہیں کہ کبھی اللہ جو وعدے خدا نے کیے اپنے بندوں سے کر رکھے ہیں وہ پورے دنیا میں آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی نفی ہو رہی ہے اور جھٹلائے جا رہے ہیں۔ تو یہ لیاقت جعفری صاحب، آپ کا حکم یہ ہے کہ ہم ایک سلسلہ قائم کریں جس کے تحت لگاتار شمیم حنفی صاحب شعراء پر بات کریں، مہینے میں کم از کم ایک بار۔ تو لیاقت جعفری صاحب، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر ہفتے کسی اہم شاعر یا ادیب پر شمیم صاحب سے بات کی جائے، اسی لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ تیسری گفتگو ہے، انٹرویو ہے، اس سے پہلے 2 لوگوں پہ بات ہو چکی ہے، لیکن یہ تھوڑا سا اس کو ہم نے محدود کیا ہے، ان لوگوں پہ بات کرتے ہیں جن کا دلی سے تعلق کسی طرح دلی سے رہا ہے، لیکن صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم یہی باتیں کریں گے، صرف دلی والوں کو یاد کریں گے، جیسے اس سے پہلے ہم نے منیر نیازی پہ بات کی ہے اور بہت سارے لوگوں پہ، نیر مسعود پہ بات کی ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ دلی سے باہر بھی نکلیں، اور دلی سے باہر کیا، ہندوستان سے باہر بھی نکلیں، اور تمام اہم شعراء اور ادیب پہ شمیم صاحب سے گفتگو کریں۔ لیکن یہ سلسلہ جو گلی گلی آباد تھی جن سے ہے، اس میں ہم صرف ان ادیبوں کو یاد کریں گے جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح دلی سے رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ شمیم حیات صاحب ہیں، اور 1-2 لوگوں نے اس سے پہلے بھی یہ پوچھا تھا، تعلق اس کا عرفان صدیقی کی شاعری یا عرفان صاحب سے نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ موجودہ دور کی شاعری
بھی کچھ لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں سر کہ نئے لوگوں میں کن کو پڑھا جائے، اگر آپ اپنی اب پسند کے کچھ یہ نام تو بتا دیں۔ دیکھیے اس پر تو میرا خیال ہے مجھے میری گرفت آپ کریں گے بعد میں، اور یہ اول تو جو کچھ چھپتا ہے سب کچھ میں نے نہیں پڑھا ہے، میں ظاہر ہے کہ میرے پاس محدود وقت ہوتا ہے اور اسی میں جو کچھ پڑھ سکوں، لیکن ادھر جو میں نے غزل گویوں کو جو پڑھا جس میں مجھے ظاہر ہے کہ ثروت حسین مجھے بہت باصلاحیت غزل گو لگے تھے، بڑی جلدی ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد جو کہنا چاہیے نسبتاً کم عمر کے لوگوں نے جو غزلیں کہی ہیں، مجھے کئی شعراء بہت پسند ہیں، مثلا اکبر معصوم کی غزلیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ ایک زمانے میں مجھے ریاض مجید کی غزلیں، غلام حسین ساجد کی غزلیں بہت پسند تھیں، اور میں اس کے بعد یہ کئی آفتاب حسین کے اشعار مجھے بہت اچھے لگے، اور بعد میں ادھر میں نے ان کے کہنا چاہیے کہ کاشف حسین غائر کی غزلیں پڑھیں، ان کے کچھ اشعار پڑھے، وہ مجھے بہت اچھے لگے، بلکہ میں چونک گیا ان کو پڑھ کر کے، اور مجھے یہ خیال آیا کہ بہت ہی ان یوزول قسم کے شاعر ہیں وہ۔ تو اس طرح کی خوبیاں ہوتی ہیں، ہندوستان میں بھی ایسے کئی ہیں، لیکن یہ موضوع ایسا ہے جس پر آپ کبھی الگ سے اچھا دوسری چیز ہے کہ اس وقت میرا ذہن اس کے لیے بالکل تیار نہیں۔ میں شکر گزار ہوں لیاقت صاحب کا بھی اور ان تمام دوستوں کا جو اس پروگرام کو دیکھ رہے تھے۔ میں خود چاہتا ہوں کہ آپ میرے علاوہ میرے ساتھ ساتھ آپ دوسرے لوگوں سے بھی جن کو آپ چاہیں ان سے گفتگو کیجیے۔ اور جعفری صاحب فرحت احساس صاحب کو یاد دلا رہے ہیں۔ فرحت احساس تو بہت اچھے غزل گو ہیں، فرحت احساس کا تو میں نے ایک مضمون بھی لکھا فرحت احساس کی غزل گوئی پر، آپ نے دیکھا ہوگا۔ ہاں دوستوں بہت سارے سوال آ رہے ہیں، اسد بدایونی کیسے شاعر ہیں؟ فرحت صاحب اسد بدایونی بہت اچھے شاعر تھے، بہت باکمال شاعر تھے، زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی، جلدی لیکن بڑے پختہ کار شاعر تھے۔ لیکن یہ ہے کہ دوستوں آپ سے ہماری گزارش بس اتنی ہے کہ جو موضوع ہو اسی کے تعلق سے اگر سوالات آئیں تو وہ زیادہ اچھا رہتا ہے۔ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ انجمن ترقی اردو سے ان سے جو رسالہ سیمائی پرچہ اردو ادب نکلتا ہے اس میں شمیم صاحب کی یہ جو گفتگو رہے گی، تو چونکہ وہ سیمائی پرچہ ہے تو ہر بار شمیم صاحب کی کوئی نہ کوئی گفتگو جو ہے ٹرانسکرائب کر کے اس میں شائع کیا کریں گے۔ تو موضوع سے جب ہم بھٹکتے ہیں ادھر ادھر جاتے ہیں تو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، اس کو بھی جو اس انٹرویو کو سن کے کمپوز کرے گا۔ تو یہ جو آپ مختلف شعراء کا ذکر کر رہے ہیں، جیسے شمیم صاحب نے فرمایا ہم کوشش کریں گے کہ الگ سے شمیم صاحب پہ ایک بات کہنے کی مجھے اجازت آپ دیں تو میں عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ میں کوئی فہرست لے کر کے تو بیٹھتا نہیں۔ تو بہت سے شعراء جن کا نام آ جاتا ہے برسبیل تذکرہ، بہت سے نام مجھے بعد میں یاد آتے ہیں، مثلا میں نے حسن نعیم کا کوئی ذکر نہیں کیا، شہاب جعفری کا کوئی ذکر نہیں ہے، پرکاش فکری کا کوئی ذکر، صدیق مجیبی کا کوئی، بہت سے جو ان کے معاصرین عرفان صاحب کے ہیں، تو ظاہر ہے کہ عالم خورشید کی غزلیں مجھے پسند ہیں، میں نے ذکر نہیں کیا۔ تو یہ جانے دیجئے، یہ تو میرے خیال سے عرفان صدیقی پہ ختم کرتے ہیں اس گفتگو کو۔ تو شمیم صاحب میرے خیال سے جو لوگ یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور جو اس کے بعد بھی اس کو دیکھیں گے، سنیں گے یا پڑھیں گے، چونکہ ٹرانسکرائب کر کے ہم اس کو رسالہ اردو ادب میں شائع کریں گے۔ آج ہی اطہر فاروقی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، تو آخر میں عرفان صدیقی آج ہم ان کو کیوں پڑھیں؟ چونکہ گفتگو ادھر ادھر چلی گئی ہے، اس لیے عرفان صدیقی پہ اس سوال کا جواب اور پھر دیکھیے کسی بھی لکھنے والے کو اگر یہ سوال کسی لکھنے والے کی طرف سے ہے تو اپنی تحریر سے حد سے بڑھی ہوئی دلچسپی خطرناک ہوتی ہے۔ کچھ لوگ صرف اپنی وزیر، یہ ہمارے مشرق خواجہ صاحب میرے دوست تھے اور فقر باز بلا کے تھے، انہوں نے ایک موقع پر یہ کہا کہ بہت ہی وسیع المطالعہ شخص تھے، مثلا یہ کہ میں نے ان کو اپنا کلام بار بار پڑھتے ہوئے یا ان کے کاتب کو لکھا ہے کہ ایک کاتب کو میں جانتا ہوں جو بہت ایک وغیرہ۔ تو آدمی کو یہ دلچسپی ضرور ہونی چاہیے کہ اپنے معاصرین کا کلام وہ ضرور پڑھے، ہم عصروں کا، اور عرفان صاحب کو اس لیے پڑھنا چاہیے جو اسی طرح جیسے ہم اپنے پیشرووں کا کلام پڑھتے ہیں، بھئی فیض کو پڑھتے ہیں، فراق کو پڑھتے ہیں، نومیم راشد کو پڑھتے ہیں، میرا جی کو پڑھتے ہیں، مجھے تو اس پر خیال آتا مجید امجد کو پڑھتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں پڑھنا چاہیے، عرفان صاحب کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اور اب جو غزل گو ہے ممکن ہے دکھائے ہوئے راستے کے بجائے وہ کوئی اور نیا راستہ نکال لے۔ تو شمیم صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ دوستو آپ اسی طرح ہمارے ساتھ رہیے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ہفتے کسی نہ کسی اہم شخصیت پہ شمیم صاحب سے بات چیت یہ جاری رہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ بہت طویل اور دراز ہونے والا ہے۔ آپ ایسے ہی ہمارے ساتھ رہیے، آپ کے سوالات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں طاقت دیتے ہیں، ایک تقویت ملتی ہے کہ زبان و ادب اور شاعری کے حوالے سے بھی اچھی خاصی تعداد
ڈیجیٹل ورلڈ جو ہے ہمارا اس پہ موجود ہے، فیس بک پہ موجود ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، سب جگہ موجود ہے. تو اس سے ہمیں طاقت ملتی ہے اور اگلے پروگرام کی تیاری میں ہمیں کچھ یہ لگتا ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں اور وہ آپ تک پہنچ رہا ہے اور آپ اسے ریسیو بھی کر رہے ہیں. شمیم حنفی صاحب کے ساتھ ساتھ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ بھائی آپ کا اور ہم تمام لوگوں کا.